جو 50 بلین روپیز کا ریلیف تھا، جو 2 مہینے کا ریلیف تھا، اور پھر سولر ہاؤسنگ آگے مستقل چلنی تھی، سر وہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ نہیں ہو رہے. تو یہ سٹائل بڑے میاں صاحب کا ہے سر، کر چھوٹے میاں صاحب. چھوٹے میاں صاحب ہیں تنگ بڑے میاں صاحب سے. چھوٹے میاں صاحب نے آرڈر دیا ہے کہ تم دیو اور کہو کہ بڑے میاں صاحب نے کرایا. بڑے میاں صاحب کا جو گو بیگ تھا نا سر، وہ فائنلٹی پہ آ گیا ہے. ان کی ٹکٹ ہوئی ہے 16 تاریخ کی سر، وہ لندن جا رہے ہیں 16 کو. سب سے اچھا منظم اور مضبوط ادارہ کون سا ہے؟ فوج. سر وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں جس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کہ انہوں ٹیکس نہیں دینا. سر السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں؟ سر پتہ نہیں ہاتھ لگا لگا کے چیک کر رہا ہوں. بہت سر فنی انسیڈنٹ ہوئے ہیں میرے ساتھ. کیا ہو سر؟ مطلب ویسے تو میں رونے والا ہو گیا تھا، لیکن میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں اگر آپ نے باتوں کو دل پہ لگا لیا تو آپ بہت جلدی فوت ہو جائیں گے، جو کہ میں نہیں ہونا چاہتا. تو سر یہاں پر کل دوپہر 12 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک 4 گھنٹے ہماری بجلی آئی. اس کے بعد رات 9 بجے گئی، اور اب اس وقت بج چکے ہیں دوپہر کے 2 اور بجلی نہیں آئے گی. توبہ. اور رات کو جب 9 بجے گئی سارے محلے کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر 3 بجے سب کی واپس آئی، اور ساتھ ہی دھماکہ ہوا اور ہمارا ٹرانسفارمر اڑ گیا. یہ ہوتا ہے جب بھی لمبی بجلی جاتی ہے، ہمارا ٹرانسفارمر علیحدہ سے اڑتا ہے اور پھر وہ بہت دنوں بعد ٹھیک ہوتا ہے. اچھا وہ دھماکہ ہو گیا، خیر اب وہ 4 بج گئے، ہماری بجلی نہیں آئی، باقی سب کی آ گئی. ہم کو 5-7 گھر ہیں اس کے بغیر. تو فون تو ظاہر ہے اٹھاتا کوئی نہیں، آن لائن بھی کمپلین ہی نہیں جمع ہوتی. پھر میں نے گاڑی نکالی اور میں لیسکو کے دفتر چلا گیا. جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ابھی فلانی جگہ پہ ٹرانسفارمر ٹھیک کر رہے ہیں، کمپلین لین 14 کی ہے آپ کی، تو وہ ہو جائے گی ابھی 1.5 گھنٹے میں. تو میں نے کہا کہ نہیں، وہ آپ تک کیسے کمپلین پہنچی، آپ کا تو فون ہی نہیں چل رہا. اس نے کہا بیسیکلی پورے محلے کی لائٹ نہیں تھی، جب لائٹ آئی ہے تو دھماکہ ہوا ہے آپ کے ٹرانسفارمر کا، تو باقی سب کی آ گئی ہے، اب آپ کا ٹرانسفارمر خراب ہے. میں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہتے ہیں ہم نے ہی تو پورے محلے کی لائٹ آن کی ہے، اس کے بعد آپ کا دھماکہ ہو گیا. تو میں نے کہا پھر آپ نے وہ کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ اس نے کہا کیونکہ آپ سے پہلے کمپلین آئی ہوئی تھی ایک اور جگہ کی. تو میں نے کہا لیکن وہ دھماکہ تو آپ کے سامنے ہوا تھا، آپ کرین لائے ہوئے تھے، سارا کچھ. انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہوا ہے لیکن کمپلین تو نہیں کرائی. کمپلین تو آپ سے پہلے ایک اور جگہ کی ہے. تو سر یہ کمال بات ہے، اور یعنی کہ سر اس کا مطلب ہے سسٹمیٹکلی چلتے ہیں، وہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس ہے. سر واہ، بہت اعلیٰ. اور سر میں ایک اور چیز یہ سوچ رہا تھا، ابھی مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، کہ یہ ابھی 2-3 ٹیمز آئیں گی، ان سے نہیں ہوگا. یہ ایک بڑا سکلفل کام ہے. وہ ہوتا کیا ہے جس سے مجھے یہ بھی خیال آیا کہ کیوں یہ جو ذرا مذہبی سوچ والے جو حکمران ہوتے ہیں نا، ان کو طاقت مل بھی جائے نا تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا فائدہ مند اس لیے نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی سوچ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی بند ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے. وہ بہت زیادہ فیوچر میں نہیں دیکھ رہے ہوتے. میں یہ اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ریاست ہماری جو ہے وہ ضیاء الحق سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، مطلب وہ آپ پہ غلط مقدمے بھی کر سکتی ہے، وہ آپ کو اٹھا بھی سکتی ہے، وہ خدا نخواستہ آپ کو غائب بھی کر سکتی ہے. لیکن جو انجوائز ضیاء الحق صاحب کے پاس تھے کہ وہ آپ کو چوک پہ کھڑے ہو کے کوڑے بھی مار سکتے تھے، یہ اور کسی کے پاس نہیں تھا. شکر ہے. تو انہوں نے دیکھے کہ کیا کیا، انہوں نے وہ شروع کر دیا تھا، وہ NCCS ٹائپ کوئی چتیاب تھا کہ جس میں بچوں کو جو ہے دھوپ میں کھڑا کر کے بندوقیں چلانی سکھاتے ہوتے تھے. ہاں، تو اس سے کہیں بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ بچوں کو لمبا بانس پکڑا کے تو ٹرانسفارمر کے اوپر ڈی لگانی سکھا دو. سر آج پورے ملک کو ڈی لگانی آتی ہوتی اور آپ کا بجلی کا مسئلہ نہ ہوتا، آپ کے لیسکو کا آدھا بجٹ جو ہے اور آدھا برڈن کم ہو جاتا. سر یہ بات تو بالکل ٹھیک ہوتی، لیکن اس کا میں آپ کو قانونی اصلیت حقیقت بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی شہری کو ڈیوں کو ہاتھ لگانا قانونی طور پہ منع ہے. آپ لیگلی کر ہی نہیں سکتے. تو وہ جو بچے بندوقیں چلا رہے تھے دھوپ پہ، وہ تو ہو گیا نا. وہ تو قانون تھا ان کے ساتھ سر. وہ پیچھے اس وقت قانون ایک بندہ تھا سر، وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ بیٹا سر ڈی آپ خود نہیں کر سکتے. یہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ سر ہمارے دفتر میں ایک ٹرانسفارمر جو تھا، وہ اصل میں یہ بھی ایک کمپلیکیشن ہے، لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیسے آپ دیتے ہیں ٹرانسفارمر کی، ملکیت آپ کی نہیں ہوتی. وہ آپ کا جو ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے وہ اسینشلی آپ نے پیسے پوسے دے کے سب کچھ آپ نے کرنا ہوتا ہے. وہ ٹرانسفارمر آپ ہی کا ہوتا ہے، مطلب سب کچھ خریداری آپ کی ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی مینٹننس سب کچھ جو ہے نا وہ آپ نہیں کر سکتے. سو بیسیکلی ایسے ہے کہ سر آپ نے ایک گاڑی لی ہے نا، اور وہ آپ کی گاڑی ہے، لیکن اس کو جب کچھ بھی ہوئے گا نا
تو ایک ہی ادارہ جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے, آپ کسی اپنے میکینک سے نہیں کرا سکتے, یہ الاؤڈ نہیں ہے ایسی چیز میں. تو ڈیوں کا سر یہ ہوا کہ ہماری ڈی اے جو تھی وہ عموماً اڑ جاتی تھی بس, کہ جی وہ بس اتر گئی ہے یا اس کے اوپر نہ وہ تار لپیٹنی ہے اب یہ وہ. تو ہمارا ایک جو بندہ تب ہمارے دفتر کا الیکٹریشین تھا وہ رہ چکا تھا لیسکو میں, وہ کہتا ہے سر مجھے 3,000 روپے دیں میں آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں. میں کہا 3,000 روپے؟ میں کہا وہ تو اس میں تو وہ ایک بندے کی رشوت ہے, وہ تو مطلب 10 مانگ رہے ہیں کلیکٹیو اور پھر چائے پانی بھی. کہتا 3,000 دینا. سر وہ گیا بیٹن روڈ شیٹن روڈ کہیں آگے کر کے گلی میں, وہ ایک لمبا سا نا PVC پائپ کا ڈنڈا بنوا کے لے آیا اور کہتا ہے وہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. سر وہ جب مسئلہ ہوتا تھا وہ بندہ ٹک کر کے یوں کر دیتا یوں کر دیتا. جب ان کو پتہ چلا نا لیسکو والوں کو, سر چھاپے پڑ گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا بندہ خود کرتا ہے. ہم نے اوبیسلی اس نے ڈینائی کر دیا, ہم نے بھی کہا ایسی بات نہیں ہے. کہتا ہے آپ نے آئندہ نہیں کرنا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. سر یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے ایک چیز. سر آپ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو یہ کرنا آ جائے گا, تو سر پھر آپ کمپلین کرنے تو نہیں جائیں گے نا. پھر اس کی سپیریورٹی تو ختم ہوگی نا اس بندے کی جس کا SD اور XKN کا نمبر ہے, وہ کس کام کا ہے پھر. کیونکہ ٹرانسفارمر اگر خراب ہو جائے, مطلب ٹرانسفارمر کے اندر آئل چل رہا ہوتا ہے نا, اگر ٹرانسفارمر پارٹ جائے, آئل لیک ہو جائے, ٹرانسفارمر کو نہیں ٹھیک کر سکتا, وہ نیا ہی آئے گا آپ کا. DA جو ہے وہ سب سے 90% مسئلہ DO کا ہی آتا ہے. اب وہ 90% ان کی دیہڑی کاٹ جائیں گے سر, تو پھر وہ کہاں جائیں گے بیچارے. سر یہ ویسے آپ نے بڑا آئیڈیا دیا ہے کہ اگر ٹرانسفارمر پارٹ جائے ایک دفعہ کی تکلیف ہے سر, پھر نیا آئے گا. پھر نیا ہے, لیکن سر پیسے دینے پڑیں گے نا اس کے. سر آپ کا سر کر لیں گے سر. پرابلم پتہ ہے کہ سر سب نے کرنا ہے سر پرابلم یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے, یہ ہمارا بڑا پرانا مسئلہ چل رہا ہے. اور میں نے اس بندے سے یہ بھی کہا کہ میں نے کہا کیا طریقہ ہے یار ٹرانسفارمر چینج کروانے کا. اس نے کہا جی وہ آپ ٹھیک کسی ٹائم پہ دفتر میں آئے نا, مطلب صبح کے 3 بجے ہوئے تھے, تو اس نے کہا آپ صحیح والے ٹائم پہ دفتر میں آئیں گے. میں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ غریب ملک ہے, پیسے نہیں ہیں, یہ وہ سارا کچھ, لیکن اب ایک محلے کے اتنے سارے ٹرانسفارمر ہیں, ایک ہے جو یہ کر رہا ہے, تو اس کو کبھی کبھی کسی اور گلی میں لگا دو, کبھی کسی اور, مطلب یہ ہمارے بس نصیب میں لکھا گیا ہے, بس وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کا. کہ مطلب ذرا سب کو ایک ملے نا, مطلب وہ فیلز آئیں کہ کیا ہوتا ہے خراب ٹرانسفارمر. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہاں واہ سر, جب میں اس سارے کرب میں سے گزر رہا تھا تو مجھے محلے داروں سے پتہ لگا کہ ہماری جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے, اس کی اپنی ایک ایپ ہے. آپ کی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ایپ ہے؟ ہاؤسنگ سوسائٹی کی ایپ ہے جس پہ آپ کمپلینٹ کرا سکتے ہو, اور وہ آگے فارورڈ کر دیں گے, اور وہ سب کچھ فارورڈ کر دیں گے, اور وہ رپلائی کریں گے اور سارا کچھ. سر آپ کے بھائی نے ایپ انسٹال کی. واہ. اور پھر میں جب انہوں نے کہا جی رجسٹریشن ہو گئی ہے, میں نے کہا ہو گئی. دوست کو میں نے کہا, اس نے کہا اچھا آپ صبح 9 بجے نا تم نے پورے 9 بجے کمپلینٹ فائل کرنی. تو میں نے کہا نہیں میں ابھی کیوں نہ کر رہا ہوں. اس نے کہا نہیں ابھی تو کوئی دفتر میں نہیں ہوگا. یہ تو ایپ ہے, دفتری چی کوئی نہیں ہوگا. ایسا ایپ بیسکلی ایک میسجنگ سروس ہے جو ایک مشترکہ دفتر میں جاتی ہے, اور وہاں سے آگے انہوں نے وہی کرنا ہے. تو بیسکلی انہوں نے آپ کی کمپلین میں ایک لیئر ڈال دی ہے سر, اور کچھ نہیں ہے. سر ویری نائس. بٹ سر دیکھیں نا, یہ اصل میں انہوں نے لمبی گیم کھیلی ہے. سر جب آپ آج کل کے معاشرے میں یوتھ کو جو آپ ہیں اور بزرگان کو, مطلب اس کے بیچ میں کوئی نہیں, آپ ان کو ایپ کے تھرو کہہ رہے ہیں نا کوئی چیز ہو رہی ہے, تو ان کا کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے کہ یار یہ تو ایپ ہی بن گئی اس چیز کی. سر انہوں نے صرف آپ کے کانفیڈنس سے کھیلا, انہوں نے کچھ نہیں. باقی سر ٹرانسفارمر آپ نے بالکل بھی سر کسی کو نہیں کہنا کہ ان کو پہاڑ پھوڑ دے, بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے سر. آپ نے ٹرانسفارمر نہیں کرنا, ہم نہیں, وہ بڑی ایک ڈینجرس چیز ہوتی ہے. اور ویسے آپ ٹرائی کریں, یہ مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا, ہم کر نہیں پائے, کہ ٹرانسفارمرس کی بھی نا قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ آئل بیسڈ ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں, جو لوکلی مطلب بنتے ہیں. ایک اب آگے چورس قسم کے ٹرانسفارمرس, وہ ذرا بہت ہی بہتر نوعیت. ہاں وہ پرانے AC اسٹائل. ہاں وہ خراب نہیں ہوتے, وہ ان کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے اپنا. باقی یہ بھی ہے کہ اب جس طرح آپ خود حساب لگا لیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے ہماری بجلی آئی ہے, جس میں سے پچھلے 12 گھنٹوں میں تو بلکہ 16 گھنٹوں میں تو 1 منٹ بھی نہیں آئی. تو یہ حالات ہیں. اور اگر آپ لیسکو کے دفتر چلے جاؤ نکر پہن کے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ پراپر ڈریس کوڈ میں ہیں. پراپر ڈریس کوڈ میں ہیں, کیونکہ ہم تو وہاں میٹنگ کرنے آئے ہیں. وہاں پہ کچھ کانٹریکٹ سائن ہونے ہوا ہے, نکر نہیں پہن سکتے. سر کمال ہے, نکر والا آپ نے بہت چھیڑ دیا. سمجھ اس دن ہوا ہے سر. مجھے تو میں تو اس دن کے انتظار میں, جس دن لوگ الف ننگے پہنچیں گے. ہاں جی کیا کرنا ہے, کر لو جو کرنا ہے, بل چپکا کے. سر بھائی یہ بہت رولے ہیں سر. لیکن سر اصل میں اس کا ایک اور حل ہے, میں اگر آپ کو بتا دوں. سر آپ کے محلے والے تمام لوگ اور آپ نے نا سب نے مل کے نا, جب نیکسٹ ٹائم جب وہ ٹھیک کرنے آئیں گے نا, آپ ساروں نے جا کے نا وہاں جو مین بندہ ہے نا, آپ نے اس سے یس کر لینی, اور اس کا نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مطلب آپ کا جب ٹرانسفارمر نہیں بھی خراب ہوگا نا, یا ایک مہینہ ایسا گزرا جب کوئی مسئلہ نہیں ہوا, آپ نے پھر بھی اس کو بلانا ہے کہ یار بڑی دیر ہوگی, ملاقات نہیں ہوئی, کوئی آپ
چائے شائے مطلب کھانا کھا لیں ہمارے ساتھ. سر آپ نے 1-2 دفعہ کرنا ہے, پھر آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں سر, یہ دیکھیں میں تو اب اس زندگی میں نا ہر چیز کو اس طرح سے لیتا ہوں. میرے ایک فائنینس والے دوست ہیں اور انہوں نے مجھے یہ سکھایا ہے. سر جس طرح میں نے موبائل لینا تھا تو مجھے جو موبائل پسند تھا وہ میرا تھوڑا سا بجٹ سے آگے تھا تو میں دوسرا لینے لگا, یا جس طرح لیپ ٹاپ لینا تھا, کچھ بھی لینا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم کس طرح سے دیکھ رہے ہو کہ یہ اتنے کا ہے. میں نے کہا کہتے اس طرح سے نہیں آپ دیکھتے, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے سال چلانا ہے. میں نے کہا کم از کم 3 سال. کہندا مہینہ کنے دا پیا. میں نے کہا مہینہ اننے دا پیا. کہندا ہن مہینے اننے دا تینوں وارا کھاندا ہے. میں کہا کہندا لے لے. سر بڑی پالیسیز. تو اسی طرح یہ سر یہ ساری چیزیں جو ہے نا, مطلب آپ کی بجلی, آپ کا فلانا ڈمکانا, سب کچھ یہ آپ نے اپنا مہینے کا بجٹ اس کے لیے نکالنا ہے. ریاست نے نہیں دینا آپ کو, سرکار نے نہیں دینا. اور بالکل ٹھیک ہے, مطلب ان کو بھی مطلب ٹیکس بھی آپ نے نہیں دینا. مطلب وہ ابھی نوکری پیشہ والوں سے جو ہے یہ زبردستی نکلوا لیتے ہیں, لیکن تاجر توجر تو نہیں دیتا. ٹھیک ہے, مطلب وہ نوکری پیشہ سے کیوں نکلوا لیتے ہیں, کیونکہ وہ ہے جی کہ تم نے کون سا کیپٹل انویسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے نوکری پیشہ بھی وہ جو کسی مطلب بہت ملٹی نیشنل ٹائپ والی میں کام کر رہے ہیں, ورنہ تو لوگ بس اب براؤن انویلوپ میں پکڑا. ہاں, پورے اردو بازار میں پرچی سسٹم چل رہا ہے. میں نے آپ سے اتنے کا مال لیا, پرچی لکھ کے دے دیا, آپ نے اتنے کا مال لیا, پرچی لکھ کے دے دی, مہینے کے اینڈ پہ سیٹل ہو گیا. کون بینک ٹرانزیکشن کرے, کون ٹیکس دے. اردو بازار تمام جولرز سر صاحب یہ کیش میں چلتا ہے. تو بنیادی بات وہ یہ, ویسے بھی آپ کی کون سی ایپ چل رہی ہے, مطلب میں آپ کو ٹرانزیکشن کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا. ہاں سر, یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایپ بینکنگ ایپس ہی نہیں چل رہی ہیں. یعنی کہ اب آپ وہ چاہتے ہیں کہ آپ فزیکلی پینٹ پہن کے جائیں کسی دفتر میں. وہ سر آئی ٹی ایکسپورٹس جو 100 بلین کی ہماری ہونے لگی تھی, وہ ٹرانزیکشن کا رولا پڑ گیا. سر روپیز 100 بلین روپیز ہے وہ. اب اچھا انہوں نے پیچھے ڈالر ہٹایا, آپ کو نہیں پتا سر, وہ ڈالر ہٹا کے انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی, 100 بلین روپیز ہے. واہ, تو سر وہ تو ہو جائے گا سر, اس کی دیکھو مزے والی بات. سر وہ تو شاید ہو ہی گیا ہوگا, کیونکہ $3.5 بلین کی تو ہے, تو ہو گیا, تو وہ 100 بلین تو بنتا ہی ہوگا. ٹارگیٹ اچیوڈ. ایف بی آر میں کیک کٹ گیا. ایف بی آر میں کیک کٹا. ایف بی آر تو جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو بھی فگر آپ کو کوٹ کریں نا ٹارگیٹ ہے وہ وینزویلن کرنسی میں ہوگا, کیونکہ وہاں تو تقریباً ایک مطلب ٹرک میں چل رہا ہے سر ان کا, وہاں دودھ کا کارٹن لینا ہے تو آپ کو تقریباً ایک وہ چاہیے پورا, جس کے اندر وہ مٹی نہیں ڈالتے, وہ اتنے روپے ان کے جو ہیں, یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں شاید وینزویلا کے, وہ ایک دودھ کا ڈبہ آتا ہے, ہم اس کرنسی میں کرنے لگے. سر کمال کر دیا ایف بی آر نے, میں ان کے ساتھ سر. واہ سر, انہوں نے ابھی جو ٹارگیٹ میٹ نہیں نا ہوا اس پہ انہوں نے کیک کاٹ دیا. اچھا, وہ پوچھا سب نے کہ جی آپ یہ کیک کیوں کاٹ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے سارے ہیڈز نکال کے دیکھ لیں, تو ہم نے تو پچھلی دفعہ سے ٹارگیٹ سے اوپر اچیو کیا, مطلب جو پچھلی دفعہ سے اوپر اچیو کیا اور ٹارگیٹ اپنا میٹ کیا ہے. یہ جو کمی آئی ہے نا, اور ٹھیک ٹھاک بڑی کمی ہے, یہ تو اس وجہ سے ہے کہ اب وہ سرکار نے امپورٹس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کی وجہ سے. تو ہم نے تو سوچا ہوا تھا کہ وہاں سے بھی لیں گے, تو اب وہ ہو ہی نہیں رہے, تو ہم وہاں سے کیسے لیں, تو اب نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارا کوئی قصور نہیں, ہم تو کیک کاٹیں. ویسے ایف بی آر والے اگر بھائی ہمیں سوچ رہے ہیں تو اس کا مسئلہ حل ہے, آئندہ کیک پہ تنقید نہیں ہوگی. سر جس سال ایف بی آر بنا تھا نا, آپ نے اس سال کیک کاٹنا ہے. اگر ٹارگیٹس میٹ ہو گئے تو یہ ٹارگیٹس کا کیک تھا, اگر ٹارگیٹ نہیں میٹ ہو جو کہ زیادہ تر ہوگا بڑھتے ہیں ہماری. سر وہ تو سال میں پھر ایک ہوگا نا, یہ سر کوارٹرلی کاٹ. اچھا, کوارٹرلی کاٹتے ہیں سر, ٹھیک ہے سر. پھر ان کو تھوڑی گال کھانی پڑے گی, 2-3 دفعہ کھانی پڑے گی. یہ میں ان کو اس وجہ سے بھی جج کرتا ہوں سر, نہ صرف ان کو بلکہ ہمارے کرکٹرز کو بھی. مطلب یا تو میں کوئی زندگی میں مجھے اچھے کیک نہیں ملے, یا پھر کیک کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہوتی کہ مطلب اس کو اتنے شوق سے کاٹ کے کھایا جائے. یہ ہمارے کرکٹر بھی ہر روز کیک کھا رہے ہوتے ہیں. سر ہم نے اس دن بات کی بڑی تفصیلی برتھ ڈے کیک کے اوپر, کہ مطلب آپ کچھ گلاب جامن ٹائپ چیز کر لیں, کچھ مطلب کچھ انوویٹو کریں نا, بس ہو گیا کیک. سر بہرحال سر یہ تمام باتیں بڑی افسوسناک ہیں. یہ بجلی کا دیکھیں, بارشیں بھی سر ان ایکسپیکٹڈلی اب ایک دم سے تھل کر کے بارش آتی ہے. اس دن تو رات کو لیٹ 11:30-12 بجے بارش شروع ہوئی اور ٹکا کے بارش ہوئی. تو یہ مسئلے ہیں سر, اور بارشوں کے اندر آپ کو پتہ ہے بجلی کے بھی ایشوز ہو جاتے ہیں. ویسے کیوں, مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب ٹرانسفارمر لگ رہے تھے اوور گراؤنڈ تو تب کیا بارشیں نہیں ہوتی تھی سر؟ ہوتی تھی نا. تو آپ ٹرانسفارمر اس نوعیت کے نہیں ہو سکتے تھے. مطلب سر میں تو کہہ رہا ہوں اگر بارش کا مسئلہ ہے تو ہر ٹرانسفارمر کو چھوٹی سی کنوپی لگا دیں, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب باقی نئے ہاؤسنگ سوسائٹیز اور جو ڈی ایچ اے میں خاص طور پہ نئے فیزز ہیں اس میں انڈر گراؤنڈ ٹرانسفارمر ہے سارے, وائرنگ بھی ساری انڈر گراؤنڈ ہے, رولا ہی کوئی نہیں. یہ اوور گراؤنڈ والے جو ہیں اب ان کو مطلب یا تو انہیں کو ٹھیک کریں, یا سر ہمیں آج سے کچھ سال پہلے ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں اوور گراؤنڈ ہے سارا کچھ, انہوں نے کہہ دیا کہ سوسائٹی والوں نے کہ جی آپ نے اگر انڈر گراؤنڈ کرانا ہے تو آپ کی گلی کے اتنے گھر ہیں,
آپ نے لمسم اتنا دینا ہے, مہینے کتنے دینے ہیں, اور آپ کو ہم ود ان 1 month آپ کی لین جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ کر دیں گے. میں اتنا خوش سر, اتنا موٹیویٹڈ تھا, اور لیکن سر کسی نے ہاتھ ہی نہیں پکڑایا. سر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, آپ کو تو انہوں نے آفر کی, کاش ہمیں بھی کر دیتے. میں تو لوگوں کو یہ اپنے محلے میں پچ کرتا رہا کہ ہم اس طرح کا ایک بناتے ہیں پروپوزل, اور لے کے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے ریز کر لیے ہیں خود سے, اب بتائیں کیا کرنا ہے. سر یہ ادھر نا سب لوگوں کو پتہ نہیں کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بیسیکلی یہ نا کنجوس لوگ ہیں, اپنی جیب سے پیسے نہیں نکالنا چاہتے. کہتے کوئی اور کر دیتے, سر کو مسئلہ نہیں. ہاں اسی لیے نا انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک ڈھونڈا ہوتا ہے کہ میاں صاحب آئیں گے نا, میاں صاحب کریں گے, وہ خان آئے گا نا خان, اور کسی نے نہیں کرنا, جیبوں پیسے کڈو. سر پیسے نکالو تو سر میرے اپنی گلی کا تو سر ویسے آپ نے مجھے آئیڈیا دے دیا. یہ کئی سال پرانی بات تھی جب ہمارے گھر میں نا, ہمارے گھر کہہ رہا ہوں, ہمارے محلے میں ایلڈرلی لوگ بہت تھے. ان کا میں سمجھتا ہوں سر انہوں نے کیوں نہ کی. ان کا میرا کوئی ٹائم نہیں رہ گیا, میں پھر ہونا ہے نہیں ہونا, جو کمپلیٹ ہونا ہے وہ میں پتہ نہیں کتنے. تو سر اب یوتھ ہے تھوڑی وہاں پہ, یوتھ شاید سر پٹ جائے, کیونکہ وہ سارے جو ہیں وہ تقریباً مطلب ان کا ایک اللہ خیر کرے, مطلب ان کے گھر میں پھر سے خوشی خوشی آئے, سب کی خوشیاں رہیں. بٹ اب سر یوتھ ہے کیونکہ, تو سر میں ان کو شاید اگر کہوں نا کہ یار وہ پروپوزل ٹیک اپ کر لیتے ہیں, شاید وہ کر لیں. کرنا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے, لیکن ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے سر. سر یہ زبردست ہے, بلکہ آپ ایسا کریں کہ آپ نا پہلے ایک خود انویسٹمنٹ کریں. آپ محلے کی ایک بڑی سی دیوار ڈھونڈ کے نا, وہاں پر آپ ایک انگریزی کوٹ ہے, وہ میں آپ کو بھیج دوں گا. وہ کوٹ مجھے یاد نہیں ہے انگریزی میں, لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا جو سب سے سیلف لیس کام ہے نا, وہ یا سب سے نوبل کام ہے, وہ ہے کہ جب کوئی بزرگ درخت لگاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے پودا لگاتے ہوئے کہ جب اس نے درخت بننا ہے تو میں نے ہونا ہی نہیں, وہ پھر بھی لگا رہا ہے, تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. اور اس کی چھاؤں اور اس کا پھل جو ہے وہ میرے بچے کھائیں گے اور ان کے بچے کھائیں گے. تو یہ آپ نے کوٹ انگریزی میں لکھ کے تو آگے بریکٹ میں لکھنا ہے کہ اس کو آپ جو ہے ڈسٹریبیوشن لیٹر بھی سمجھیں. سر فرض کرنے سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, کوئی بزرگ کے نام ہم کر دیتے ہیں اس پروجیکٹ کو, تو یعنی کہ سر جب اللہ نے سب کو لمبی لمبی اگر وہ چلے جاتے ہیں تو وہ کہیں گے میرے بچے یونٹ کھائیں گے. وہ بیٹھ کے اور وہ یونٹ ایسے ہوں گے کہ وہ جائیں گے ہی نہیں, وہ آتے رہیں گے. واہ سر یہ کر لیتے سر, خبریں کر لیتے ہیں سر. تو سر ایک تو سر آپ پلیز وکٹری لیب لے لیں, اور میں بھی لے لیتا ہوں سر وکٹری لیب, کہ سر یہ جو 14 روپیز پر یونٹ کے پیکیجز تھے, جو 50 بلین روپیز کا ریلیف تھا, جو 2 مہینے کا ریلیف تھا, اور پھر سولر ہاؤسنگ آگے مستقل چلنی تھی, سر وہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان پہ تقریباً طے ہو گئے کہ وہ نہیں ہو رہے, وہ بند ہو گئے. 1 مہینے کے پیسے رڑ گئے ہیں. ہاں بالکل, لیکن دوسرا نہیں ہو. ہم نے اس شو پہ بیٹھ کے بات کی تھی کہ بھائی جب اورنگزیب صاحب نے کہا کہ پلان جو تھا اگست کے اندر ہمیں 7 بلین ملنا تھا, اب وہ سپٹمبر چلا گیا ہے. آئی ایم ایف نے آپ کے خیال میں کیوں کہا یہ, اور تو بڑی وجوہات تھی, رول اوور تو ایک مسئلہ تھا ہی, لیکن ہمیں سعودی سے شاید اور پیسے مل رہے ہیں, تو وہ رول اوور والا تو مسئلہ ٹھیک ہو جانا تھا. انہوں نے اصل میں کہا تھا ون آف دا کنڈیشنز واز کہ یہ پنجاب میں کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کہاں سے لا کے دے رہے ہیں پیسے, آپ بس چھاپ کے دے دیں گے آپ تاکہ انفلیشن پہ پاڑ جائے اوپر. اور ہم نے اس کے اوپر پروفٹ میگزین کی خبر بھی تھی, ہیڈ لائن بھی تھی کہ بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ چھوٹے وہ یہ پروجیکٹ لگا کے چھوٹے میاں صاحب پہ انفلیشن کا بوجھ ڈالنے لگے, وچ از ایگزیکٹلی واٹ واز ہیپننگ. تو آئی ایم ایف نے اس کو روک دیا, اور ہم نے تبھی کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. اور سر اب پھر بجلی کے بل جو ہیں سر اور شدت سے آنے والے ہیں, تو سب ریڈی ہو جائیں. آپ کا شاید کم آئے گا, آپ کی آئی نہیں ایک دن پورا بچی, تو بٹ یہ سر یہ معاملات ہیں. بالکل سر, غریبوں کا جو دکھ ہے وہ ہمارے دل میں ہے, لیکن ایک چیز جب ہو ہی نہیں سکتی تھی تو وہ ہم نے بتا دی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کنسپریسی تھیری ہو یا تجزیہ ہو, وہ جب درست ہو تو چاہے اپنی پھٹ رہی ہو خوشی تو ہوتی ہے. سو ہمارا یہ تجزیہ ٹھیک ثابت ہوا. باقی یہ ہے کہ ہم نے ایک اور چیز بھی کہی تھی, اور وہ یہ کہ جب پیپلز پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی بلاول شہباز شریف کی, تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ بس پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ یہ کہنے جا رہی ہے کہ ہمیں ان روڈز دیں پنجاب میں, ہمیں اپنے بیوروکریسی لگانے دیں. ہم نے تب بھی کہا تھا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے یقیناً, لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اوبے پاگل تو نہیں ہو, یہ کیا کر رہے ہو پنجاب میں, مطلب ہم پہ بھی پریشر ڈلوا رہے ہو, اور یہ بھی نہیں ہونا, اور پیسے بھی ضائع ہو پیسے بھی ضائع, تو پیسے ضائع ہو گئے, تو پورا پلان تو ہو نہیں رہا, سولر بھی نہیں ہو رہا. تو سر یہ اگین ایٹ دا سیم ٹائم مطلب ہم صحیح ثابت ہوں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کسی کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا نا, الٹا نقصان ہوا. کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا ایک اور چیز, اس وقت حکومت جو وکٹری لیب لے رہی ہے کہ جی انفلیشن 10% سے نیچے آ گئی ہے. جی سر. کیسے آئی ہے؟ ٹھیک ہے, بہت بڑا سوال ہے, کیسے آئی ہے.
لیول ہی جا رہے تھے. اچھا یہ جیسے آئی ہے نا, یہ بہت پہلے آ جاتی اور اس وقت شاید اکانومی کا پہیہ تھوڑا بہت چلنا شروع ہو گیا ہوتا. اگر وی او این سی کے بعد جب انہوں نے حکومت لی تھی تو مفتے کو رکھتے, مفتے کو 6 مہینے بعد نکالتے نا. انہوں نے 6 مہینے بعد مفتے کو نکالا, ڈار آیا, ریڑ لگ گئی. اس کے بعد سے ریڑ لگی جا رہی تھی. جب اب حکومت بنی, ڈار کو فارغ کی ہے, اور یہ آیا ہے. اور بیسیکلی اس طرح کی جتنے ڈار پلانز آتے ہیں ان کو آئی ایم ایف کہتے ہیں کہ نا بیٹے نا. سو بیسیکلی یہ باہر والے لے کے آئے ہیں, اندر والے نہیں لے کے آئے انفلیشن کو نیچے. آپ نے کبھی زندگی میں کسی دیسی سے امید نہیں رکھنی کہ وہ ملک ٹھیک کرے گا. یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں یہ انفلیشن کی کمی جو ہے کاؤنٹر ڈارزم کی وجہ سے ہوئی ہے. سر بہترین, آپ ڈار کو باندھ کے رکھیں, ملک شاید ٹھیک ہو جائے. سر یہ بات دیکھیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں نا کہ جس سیکنڈ وہ اگر فلائٹ لیتے ہیں نا باہر جاتے ہیں تو ملک لگ جاتا ہے آٹو کریکٹ پہ, ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہے چیزیں آٹو میں. تو چیزیں ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے ویسے تو. مطلب جس سیکنڈ وہ فورن آفس میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہے تو آٹو کریکٹ آن ہو گیا ہے. مطلب ورڈ جو ہے وہ آن ہو گیا واپس. وہ چھوٹے سے بندہ جو آتا ہے وہاں پہ وہ کام کر رہا ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میں. وہ بالکل ہے, لیکن جو ایک واحد مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ ڈار صاحب اور میاں صاحب جس طرح پہلے ہم کہتے ہیں کہ 2017 میں جب ان کو نکالا ہے تو نہ نکالتے تو ہونا کیا تھا. مطلب پاکستان کو تو کیا ہی ہو جانا تھا, امریکہ اور چائنا کولیپس کر جاتے ہیں, کیونکہ مطلب یہ بیٹھ کے جو حرکتیں کر رہے تھے. اب ان کو بنا دیا ہے انہوں نے فورن منسٹر. تو یہ مجھے ڈر یہ ہے کہ کل جو ہے ایران اور سعودیہ جنگ نہ شروع ہو جائے ان کی وجہ سے. سر ویسے کتنا کمال ہو کہ ابھی ایس او سی بھی ہونا ہے, میٹنگ جو ہے, اور ڈار صاحب باہر بھی جاتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ جب وہ جائیں کہ تو ان کو مل جائے فلانے ملک کا اکنامک جو فائنانس منسٹر ہے, اور وہ بڑا پریشان ہو کہ ڈار صاحب ہے تسی کس طرح کیتا سی. تو ڈار صاحب کھول لیں اپنا کہ اینج کرو تسی. سر وہ آپ کو جنگ جو کرنے کے وہ اندر سے ہی پاٹ جائیں گے سر. تو سر بڑا مشکل ہے یہ. سر دوسرا مجھے یاد ہے میں آپ سے بھی ناراض تھا سر, سوری. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کاز ٹیک اپ کرنے شروع کیے ہیں نا, آپ کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی شروع ہو گئے. کیا سر نقوی صاحب نے کاز ٹیک اپ کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ تو دوں گا لیکن سب کچھ ٹھیک کر لینے کے بعد. یہ انہوں نے انٹیریئر منسٹری اور پی سی بی دونوں کے بارے میں کہہ دیا. سر ان کا تو جانے کا کوئی پلان ہی نہیں لگ رہا. وہ کہہ رہے ہیں جب سب ٹھیک ہو جائے گا پھر میں جاؤں گا. اچھی بات ہے. یہ سر کاز تو نہیں ہے, نہیں تو ان کا ذاتی کاز ہے. انہوں نے خود, میں تو اور لوگوں کے کاز لے رہا ہوں سر, یہ تو انہوں نے ایک ذاتی کاز لے لیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا جب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوئیں گی. سر کو پتہ نہیں کر لیں. ویسے تو اب اور بھی سر چیزیں ہو رہی ہیں. ہم ایک اور خبر کرنا چاہ رہا تھا میں سر کہ سر یہ ڈیفینس منسٹری جو ہے, مطلب ڈیفینس سیکٹر, ناٹ منسٹری, ڈیفینس سیکٹر کے اندر اے جی پی جو آڈیٹر جنرل پاکستان ہے انہوں نے ایک سیویئر ارریگولرٹیز کی نشاندہی کی ہے. تو سر اس کے اندر ایک بہت لمبی چوڑی ایک کمپلیکس قسم کی چیز ہے, لیکن 566 بلین روپے جو ہیں ان کے اندر اس کا کمپلیٹ آڈٹ ہوا ہے. آپ کا 22-23 کا بھی آڈٹ ہوا ہے اور 23-24 کا فرسٹ فیز جو ہے وہ ہو چکا ہے. اس کے اندر کافی چیزیں آئی ہیں اور آئیڈینٹیفائی ہوا ہے کہ انڈر انوائسنگ, اوور انوائسنگ, پروکیورمنٹ, اوور پروکیورمنٹ چیزیں لے کے رکھ لیں, کیوں رکھ لیں, کیا کی ہے. ڈیفینس سیکٹر بیسکلی سر از کمپرائزنگ آف دی انٹائر, آپ کی جو ملٹری آرم ہوتا ہے آپ کا ونگ ہوتا ہے, اور ڈیفینس منسٹری بھی اس کے اندر آ جاتی ہے جو ان چیزوں کو پھر کرتی ہے. بجٹ ایلوکیٹ جب بھی ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے بتدریج ہر سال ڈیفینس بجٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, کبھی کم نہیں ہو, کبھی بھی کم نہیں ہوا. ڈیفینس بجٹ بڑھتا ہی جاتا ہے. شاید کسی جنگی صورتحال میں کبھی ہوا ہو کم, لیکن شاید نہیں ہوا. جنگی میں تو جنگی میں کہہ رہا ہوں بہت بڑھ گیا ہو, لیکن ویسے چند بڑھتا رہتا ہے, جیسے پوائنٹ سمتھنگ بڑھتا رہتا ہے. جنگی صورتحال بہت بڑا ہوگا سر. اس کے اندر جو لیکن زیادہ جو چیز اس کو میں ہائی لائٹ یہاں کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی ان کی نا سر خبر جو ساری ہے جو میں پڑھی اس کے اندر فلنتھروپک خیرات, چیریٹیبل ورک بہت زیادہ ڈیفینس سیکٹر نے کیا ہے, بلینز آف روپیز کا, جو کہ ان اکاؤنٹڈ فار ہے, جس کی کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے, جس کی کوئی آپ کو نہ سر پیر کو ان کو مل نہیں رہا. سو اور جس کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے اے جی پی کی طرف سے اور دیگر جو حلقے ہیں صحافی اور باقی سارے کہ جی یہ ڈیفینس سیکٹر کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ یہ فلنتھروپک یا چیریٹیبل کام جو ہے کسی قسم کا کریں. وہ تو اس کے لیے تو اور قسم کے ادارے ہیں. تو یہ پھر انہوں نے کس ہیڈ میں ڈالا؟ سر ایڈ اپ نہیں ہو رہا ہے سارا کچھ. سر شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ. سر یہ نا جل رہے ہیں, مطلب دیکھیں وہ اتنا کام کر رہے ہیں تو یہ جیلس ہو کے سر انہوں نے رپورٹ بنائی ہے اے جی پی نے. سر جیلس لوگ ہیں, یہ جیلس لوگ ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سر اب آئی ایم ازیومنگ, آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا ہوگا, آئی ایم ازیومنگ کہ کسی اور ہیڈ کے پیسے ہوں گے جو کہ انہوں نے ڈال دیے ہوں گے فلینتھروپی میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ فلینتھروپی کرتے ہو تو اس پہ ٹیکس ریڈکشن نہیں ہوتی. سو اب دیکھیں کہ اس ملک کا سب سے
اچھا منظم اور مضبوط ادارہ کون سا ہے؟ فوج. سر وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں جس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس نہیں دینا سر. اور سر دیکھیں اس کے اندر کہ چیریٹی جو ہوتی ہے سر، ویسے بھی سر جب بھی آپ چیریٹی کریں نا تو آپ نا اگلا بندہ جو ہے وہ ٹرنز بلائنڈ ہے، مطلب اس طرح کر لیتے ہیں کہ یار نہیں. صرف مسئلہ صرف ادھر یہ ہے کہ آپ اپنی جیب سے چیریٹی کریں نا تو کوئی سوال نہیں کر سکتا آپ سے کہ میں نے کی ہے یار، میرا مسئلہ ہے. مطلب یہ ایز سمپل ایز کہ آپ کسی سڑک پہ کسی کو دے دیں پیسے، یا آپ کسی ادارے کو دے دیں، عیدی میں دے دیں، شوکت خانہ میں کسی کو بھی دے دیں، آپ سے پر کوئی سوال جواب جو ہے نا وہ بنتے نہیں. لوگ شرماتے ہیں کہ یار اس نے اپنی اچھی کاز کے لیے کی ہے. اس سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیسے جو تھے نا یہ ان کے اپنے نہیں تھے. یہ والا مسئلہ ہے نا، تو اس لیے اے جی پی بیچ میں آ رہا ہے. سر کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں مثبت ہم نے بھی کی نا چیریٹی سر. پھر سر ہم نے بھی کی. ایک تو دیکھیں نا وہ بیسیکلی ہمارے پیسے سے انہوں نے چیریٹی کر دی، تو بس آپ نے جو اس سال صدقہ خیرات کرنا تھا وہ آپ کا ہو گیا. اب آپ کو خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹائم بچائے یہ انہوں نے ٹائم بچایا. ایفیشنسی تو پھر آپ تو ٹائم بچے ہمارا. بالکل. دوسرا ایک اور چیز سر، آپ غلط بندے کو دے دیتے، انہوں نے صحیح ضرورت مند کو روٹیڈ گیا یہ سر. بہترین ہے سر. پھر تو دیکھیں نا اس رپورٹ کو میرے خیال میں سر جس نے بھی بنائی ہے نا اس بندے کو بلائیں ذرا، اور اس کو اسی رپورٹ کی کتاب سے اس کو یوں گول بنا کر چھتر مارے تھے. سر بالکل یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک اور مثبتنس ایڈ کریں سر، یہ انہوں نے ضرورت مندوں کو دے دیے. اس سے پہلے یہ پیسے فوج کے آئی ایس پی آر خرچ کرتا تھا سر، یہ بگے سے گانے بنوا لیتے تھے اور شعیب منصور سے فلمیں بنوا لیتے تھے سر. یہ مطلب آپ دیکھیں اس سے بہت بہتر نہیں غریبوں کے پاس چلے گئے سر. وہ بھی ہو رہا ہے سر، وہ رکا نہیں ہے سر، وہ بھی اس میں ہے سر. آئی ایس پی آر کا بھی ذکر ہے اس کے اندر. تو میری ایک مثبت مائنس ہو گئی. سر بہرحال چلے یہ اس کے اوپر اب بہت 2-3 دن سے لیدے ہو رہی ہے اور باتیں شاتیں چل رہی ہیں. تو سر اصل میں یہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہے نا، مطلب ہوا ہوگا پہلے لیکن اتنا واضح، اور اے جی پی خود جو ہے اتنا بڑا آڈٹ کر دیا انہوں نے، اور وہ آڈٹ کھل گیا. جب اسے آپ کو پتا ہے آڈٹ جب ہونا اور آڈٹ کھلنا دو مختلف چیزیں ہیں. آڈٹ جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب آڈٹ کلیئر ہے، جب آڈٹ کھلتے ہیں نا سر تو بڑی چیزیں کھل جاتی ہوتی ہیں. سر اصل میں نا اس وقت پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ آر ہیونگ اے ڈریم رن. مطلب وہ ویسے تو پاپولر نہیں رہے عوام میں، تو مطلب خاص طور پہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی تو مطلب ان کا ایک صوبہ تو بہت ہم نے الیکشنز میں دیکھا ہے سیکیور ہے، باقی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن دیر ہیونگ اے ڈریم رن، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری زندگی جو انہوں نے رگڑا کھایا تھا نا اسٹیبلشمنٹ سے، اب وہ لا رہے ہیں اپنی ریچیں. کہ اس وقت جس سے اسٹیبلشمنٹ کی نہیں بنتی اور جو سب سے مقبول ہے وہ اتنا زیادہ مقبول ہے کہ وہ جو ہے ابھی افورڈ نہیں کرتے اس کو واپس لانا فوری طور پہ. کچھ دن بعد لے آئیں لیکن ابھی فوری طور پہ افورڈ نہیں کرتے. اور کٹی میں اتنے پیسے بھی نہیں ہیں تو وہ پاوریں بھی نہیں ہیں، اور وہ جتنی پاوریں ہیں وہ ساری ریزسٹ کرنے میں ہو رہی ہیں اس کو. سر انہوں نے یہ دیکھیں نا آڈٹ کھولنے شروع کر دیے ہیں سر. یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ یہ اب نا بھگو کے کر رہے ہیں سر. یہ بڑا اس وقت میں تو سر آپ کو پتا ہم تو انڈر ڈاگ کے ساتھ ہوتے ہیں، انڈر ڈاگ کے ساتھ ہوتے ہیں سر. لیکن ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا سر، یہ کہ جب بھی کسی نے بھی سر وہ جو بھگو کرنے جو تولیہ جب اپنا غوطہ کھا کے باہر نکلنا تو تب تک آپ بار بور ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ کر تو رہے ہیں، اگر تو انہوں نے کیا ہے ظاہر انہوں نے کیا ہوگا، مطلب اے جی پی مینڈیٹ حکومت کے نیچے آتا ہے. تو سر اس کا مطلب ہے کہ پھر سر ایک چینجنگ کا سسٹم شروع ہو جائے گا. سر وہ دیکھیں وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کتنی دفعہ گڈ بوائز گڈ بیبیز بن کے دکھایا، چینج تو پھر بھی نہیں روک سکے. تو انہوں نے کہا کہ لو جی پھر ایتکی ٹھاٹھیا ہو جائے. سر میرے خیال میں یہ پیپلز پارٹی کی طرف زیادہ ہوگا. چھوٹے میاں صاحب نہیں کرتے یہ چھوٹے میاں صاحب کا سٹائل نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں تھا ان کا یہ سٹائل. سر بس ہر پارٹی میں تخریب کار تو ہوتے ہی ہیں. سر انلیس سر ہوا یہ ہو کہ چھوٹے میاں صاحب ملکی حالات کی وجہ سے اور سب چیزوں سے پریشان ہو گئے ہوں اور وہ چلے گئے ہوں ایک دم سے ہیلی کاپٹر پکڑ کے مری. بڑے بھائی ہیں نا ان کے کہ سر جی تسی دسو اب ہم کس طرح کرنا ہے، میں تو سمجھ نہیں آ رہی. بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی اس لیے ہوتے ہیں نا سر کہ آپ رہنمائی لینے جاتے ہیں. تو بڑے میاں صاحب نے کیا ہوگا تو میں دستا اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ اب نیا طریقہ ہے، یہ چیزیں کر لو. تو یہ سٹائل بڑے میاں صاحب کا سر ہو کر چھوٹے میاں صاحب نے. سر مجھے تو ایک اور چیز بھی لگتی ہے، ٹیوے ہی لگا رہے ہیں نا. بالکل، اور کیا سر. تو سر آپ نے زیادہ سیریس نہیں لینا. سر ہوا یہ بیسیکلی یہ ہے کہ چھوٹے میاں صاحب ہیں تنگ بڑے میاں صاحب سے. چھوٹے میاں صاحب نے آرڈر دیا ہے کہ تم دیو اور کہو کہ بڑے میاں صاحب نے سر آپ کو پتا ہے سر یہ ٹیوا نہیں ہے، اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو.
سر بڑے میاں صاحب کا جو گو بیگ تھا نا سر وہ فائنلٹی پہ آ گیا ہے, ان کی ٹکٹ ہوئی ہے 16 تاریخ کی سر, وہ لندن جا رہے ہیں 16 کو. سر میں نے اسی خبر دے رہا ہوں آپ کو سر. سر یہ ہو سکتا ہے کہ بڑے میاں صاحب نے سر اتنے دیر بعد ان کو یہ تو پتا ہے کہ یار نکلنا کس ٹائم پہ ایسے رہنا نہیں, تو وہ شاید نکلنے کی کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ جس نے فون کر کے بڑے میاں صاحب کو یہ بتایا ہوگا کہ چھوٹے نے یہ کرتا ہے. اچھا ہاں سر, ویسے میں نے سر یہ بھی سوچتا ہوں سر کہ چونکہ بڑے میاں صاحب ہمیں بہت پسند ہیں, اور ان کے نا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہر روز کوزین جو ہے نا ایک ڈفرینٹ ہونا ہوتا ہے. میں جاننا چاہ رہا ہوں جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو کیا کوزین پسند کرتے ہیں, جب وہ سیڈ ہوتے ہیں کیا پسند کرتے ہیں, اور خاص طور پہ کیونکہ یہ اتنی دفعہ ہو جائے گا جب انہوں نے نکلنا ہوتا ہے تو گڈی بیگ میں کیا لے کے جاتے ہیں سر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کھانے کے معاملے بڑے پرٹیکولر ہے وہ. سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے, مطلب یہ کو ہوگا بندہ جو بتا سکتا ہے جی یہ بتا سکتا ہے, اور وہ خاص طور پہ ہوگا نا کہ فلانی چیز نہیں رکھنی اور اخبار چو کہ وہ لیک کر جاتا ہے تری ذرا اتنی زیادہ نہ ہوئے رستے ڈرائی شیما رکھنی. ہاں سر, ہاں سر. اور دیکھیے سر زندگی کا سر جو ہمارا پنجابیوں کا سر ایک بیسٹ فرینڈ ہے ویسٹ ٹریولنگ, وہ ہاٹ پاٹ ہے سر. ہاٹ پاٹ میں آپ چیزیں بھر دیں اور میاں صاحب آؤٹ. واہ سر, بس اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا.